ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ خوش اللہ کا حبیب خوش۔ آج ہمارے سے ماں باپ خوش کوئی نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بال کٹوا لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے۔ اماں کہتی گرے بان کا بٹن بند کر لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے۔ اماں کہتی حالت کیا بنا رکھی ہے، ماں کو یوں کر کے کہتا خبردار میرے ویرا خبردار۔ ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے، انہوں نے ماں کو یوں کیا تھا، خدا کی قسم مرتے ہوئے کلمہ ہی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ کائنات کا نبی بھی تشریف لے گیا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کو بلا کے لاؤ۔ کہاں تو بیٹے سے ناراض ہے، کہاں ناراض ہوں، کہ معاف کر دے، کہ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا تو معاف نہیں کرتی، اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا ہے، کہ نہیں کروں گی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، آگ جلاؤ، کیا کرو گے، کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالوں گا۔ ماں جتنی بھی اللہ اکبر ظالم بن جائے لیکن اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا معاف کر دے، ماں نے کہا معاف کر دیا۔ علقمہ مسکرائے، لا الہ الا اللہ پڑا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر رحمت والا نبی غسل میں تدفین میں شامل ہوئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر سب کو قریب بلا لیا، اور میں دیکھو یہ علقمہ تھا، اگر میرے عزیزوں ماں معاف نہ کرتی تو میں محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اس پر خدا کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر مصطفیٰ کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان والناس اجمعین تمام انسانوں کی درندوں کی پرندوں کی اس پر لعنت ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں کا نافرمان ہو، اس پہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ بے شک رمضان میں تکاب بھی بیٹھ جائے، مدینے میں افطاریاں بھی کر لے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا، چیچا وطنی کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اللہ اکبر۔ اس وقت علماء اونٹوں پر گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے یا بس سے شہروں میں ملتی تھی، فرمایا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے میں بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑا تھا، ایک فقیر بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میری دھوتی کا پلو پکڑ لیا اور اپنی طرف اس نے مجھے یوں کر کے کھینچا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تیرے سے بھیک نہیں مانگتا، تیرے سے خیرات نہیں مانگتا، تو مولوی ہے، تیرے سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ کیا مسئلہ پوچھتا ہے؟ اپنی دھوتی کا پلو اٹھایا، مولانا فرمانے لگے میری چیخ نکل گئی، اس کے زخموں میں کیڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کون سی بیماری ہے؟ کہ میری بیماری سنے گا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا بتا تجھے کون سی ماں بیماری ہے؟ کہنے لگا ماں کی نافرمانی کی بیماری ہے۔ مولانا کہنے لگے بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہنے لگے عبدالشکور مجھے چھوڑنا نہ، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں سے مولانا عبدالشکور دین پوری کو پکڑا، اللہ اکبر۔ مجھے پتہ ہے کون سی بیماری میں ماں کا نافرمان ہوں۔ کون سی نافرمانی کی تھی؟ کہ غصے میں آ کے میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا تھا، اللہ اکبر۔ میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ مولانا عبدالشکور کے پاس میرے عزیزوں کھجوروں کی ٹوکری ہوا کرتی تھی، کھجوروں کی تکڑی سے بنی ٹوکری، آپ نے ٹوکری پڑی پھینکی تو اس سے دور کھڑے ہو کے بھاگے، اس نے ہاتھ جوڑے، عبدالشکور ادھر آ جا، وہیں سے کھڑا سنا دے، تیرے قریب اس لیے نہیں آؤں گا کہ تیری وجہ سے خدا کا عذاب میرے پر نہ نازل ہو جائے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہوا کیا تھا؟ کیوں تو نے تھپڑ مارا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، مجھے شراب کا نشہ بھی چڑھ گیا تھا، ولی صاحب مجھے عادت پڑ گئی تھی، گیدنی میرا ماحول ایسا تھا، میری بیوی بھی میرے سے تنگ تھی، میرے بچے بھی میرے سے تنگ تھے۔ رات کو جب 2 بجے سے میں گھر سے آتا، میری ماں دروازے پہ بیٹھی رہتی، مجھے لڑکتا پھرتا دیکھ کر دروازہ کھول کے مجھے سینے سے لگاتی، پھر مجھے چرپائی پہ لٹاتی، میرے پیروں سے جوتیاں اتارتی، اللہ اکبر۔ گند سند میرے منہ پہ لگا ہوتا تو کپڑے سے صاف کرتی، میرے پیٹ میرے چہرے کو دیکھ کے کہتی روٹی کوئی نہیں کھائی۔ اس وقت مجھے ہوش نہ ہوتا، مجھے روٹی بھی میرے منہ کے اندر ڈالتی اور مجھے گرے بان پکڑ کے کہتی یہ دیکھ سارا کن بس ہو گیا، بڈڑی کو کب تک ستاتا رہے گا، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ کہ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج اگر ماں نے مجھے روکا، آج میں وہ سبق سکھاؤں گا، یا میں نہیں رہوں گا یا ماں نہیں رہے گی۔ کہ میں نے دروازہ کھولا، ماں نے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری اماں جان نے دروازہ کھول دیا، میں اندر آیا، میری ماں نے گریبان پکڑ کے جوڑا، کب تک بڈھی کو تنگ کرے گا؟ میں نے زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، وہ پرے جا کے گری، اللہ اکبر۔ مجھے ہوش ہی کوئی نہ رہا، اللہ غنی۔ بس اتنا میں نے اس کی زبان سے سنا، عرش والے اب بیٹوں سے منہ پر تھپڑ پڑوا دیے، اب دنیا سے اٹھا لے، تیری دھرتی پہ رہ کے کیا کرنا۔
دینا ہے. بس اتنا میں نے سنا. اللہ اکبر. صبح جب مجھے ہوش آیا 11-12 بجے تو میں بند کمرے میں تھا, میں کنڈیاں بجاتا رہا, کسی نے میرا دروازہ نہ کھولا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, میں نے کہا چلو اماں سے معافی مانگ لو. کونے میں تلاش کیا, اماں نہ ملی. اللہ اکبر. کمرے میں تلاش کیا, اماں نہ ملی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر کے اندر رش کیوں ہے؟ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی, جس ماں کو تو نے تھپڑ مارا تھا صبح فجر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے. مرتے وقت نصیحت کر کے گئی تھی, مرتے میں نصیحت کر کے گئی تھی, بے شک میری لاش کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دینا, خبردار میرے بچے کو میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا. تیری ماں کی وصیت کے مطابق ہم نے عمل پورا کر دیا. وہ جنازہ قبرستان چلا گیا ہے, مرتا پھر کیا نہ کرتا. بیوی کہنے لگی ماں کا نافرمان جو ماں کا سگی کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا. وہ طلاق لے کے میرے سے چلی گئی, بچے بھی میری بیوی کے ساتھ چلے گئے. اللہ اکبر. روڈوں پہ بھٹکتا پھرتا تھا, گھر میں روٹی پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک دن پتہ لگا میرے گھر کو آگ لگ گئی. مولانا میرے پیر کے گھٹنے میں اتنا سا دانہ نکلا, وہ دانہ ناسور بنتے بنتے میرے گھٹنے تک آ گیا. اگلے دن میں اٹھ کے دیکھا مولانا, اللہ اکبر, میرے پنڈلی کے اندر کیڑے چل رہے تھے. مولانا جب کیڑا یوں کر کے مجھے ڈنگ مارتا ہے مجھے ماں کی بددعا یاد آ جاتی ہے. مولانا بتا دنیا کے اندر یہ عذاب ہے, آخرت کے اندر مجھے کیا عذاب ملے گا؟ مولانا فرماتے میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا. ویسے کیا بتاتا, ماں کے مانا فرمان اس کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور جہنم بھی جہنم بن جاتی ہے.